جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندرونی طور پر پورا ملک بے یقینی اور کنفیوژن کا شکار ہے، اور بیرونی طور پر مطلب باہر کی دنیا میں ہم لافنگ سٹاک بن گئے ہیں۔ مطلب مخولیہ پروگرام ہمیں سمجھتے ہیں لوگ، مطلب فیلڈ سٹیٹ، مطلب ایک عجیب و غریب اجڑ لوگ، مطلب بھکاری، مطلب نکمے نااہل، مطلب کرپٹ، مطلب ہر طرح کی برائی سے بھرا ملک۔ آپ ذرا گزشتہ ایک مہینے کے اخبارات باہر کی دنیا کے دیکھ لیں اور ہمارا پاکستان کے بارے میں ان کے تبصرے سن لیں، اور خاص طور پر انتخابات، جو پہلے دو صوبوں کا انتخاب ہو یا مرکز کا انتخاب ہو یا سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں یا پکڑ دھکڑ ہو یا کریک ڈاؤن ہو، یا جس طرح پولنگ ڈے سے پہلے جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، پولنگ ڈے کے بعد جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، ہم مذاق بن گئے ہیں پوری دنیا میں، اور یہ دکھ ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے۔ لیکن اس سے زیادہ تکلیف اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں کہ ہمارا باہر کا امیج کیا ہے، ہمارے مسائل کیا ہیں، قوم کن چکروں میں ہے، قوم کا کیا حال ہو چکا ہے۔ ان کے چکر ختم نہیں ہو رہے مہنگائی کے، بے روزگاری کے، غربت کے، اور ان کے چکر ختم نہیں ہو رہے اقتدار کے، جگاڑ کے، داؤ کے۔ اب ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ ٹکے ٹوکری ہو چکا ہے یہ الیکشن، جو اس پولنگ ڈے سے پہلے ہو چکا، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، جو اس پولنگ ڈے سے 8 فروری سے پہلے ہو چکا، وہ بھی ایک مخولیہ پروگرام تھا، ایک ظلم تھا، زیادتی تھی، اور ایسا 75 سالہ تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9 مئی بھی تو پہلے نہیں ہوا، لیکن 9 مئی کے ملزموں اور مجرموں کی میں بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں پوری تحریک انصاف کی۔ 9 مئی کے لوگ کتنے ہوں گے جن پر مقدمے چل رہے ہیں؟ 5,000، 10,000، 15,000، 20,000، یہ میں زیادہ تعداد بتا رہا ہوں۔ لیکن تحریک انصاف تو اس الیکشن میں بھی اس نے 1.25 کروڑ ووٹ لیے ہیں۔ تو جو کچھ 8 فروری سے پہلے ہو چکا تحریک انصاف کے ساتھ، اور جو کچھ پھر پولنگ جس وقت ختم ہوئی 5 بجے کے بعد، جس طرح ایک پولنگ ہوئی 8 فروری کو اور ایک ووٹ پڑے 9 فروری کو، 8 فروری کو تحریک انصاف کو ووٹ پڑے، 9 فروری کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی MQ اور ان کو ووٹ پڑے۔ 8 فروری کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جیتی، اور 9 فروری کا جو الیکشن ہوا اس میں باقی سارے جیت گئے۔ اب ایک طرف یہ صورتحال ہے، اور اوپر سے کمشنر راولپنڈی، ملک کا جو ایک سینسٹیو سٹی اور تیسرا چوتھا بڑا شہر، اس کا کمشنر کہہ رہا ہے کہ میں نے دھاندلی کی ہے اور مجھ سے دھاندلی کروائی گئی ہے، مجھے گرفتار کریں، اور میرے ساتھ جو شریک ظلم ہیں ان کو بھی گرفتار کریں۔ ایک طرف یہ کٹا کھلا ہوا ہے، اور دوسری طرف حکومت ہی نہیں بن پا رہی۔ حکومت بنے، حکومت چلے، اور حکومت مسائل حل کرائے، حل کرے ملک و قوم کے۔ یہ 3 سٹیپ ہیں، ابھی پہلا سٹیپ ہی نہیں ہو پا رہا، کوئی منہ سے ہی نہیں پتہ چل رہا، سر پیر ہی نہیں نکل رہا کہ حکومت بنانی کس نے، بننے کیا ہے۔ اور بیک ڈور ایسی باتیں سنی جا رہی ہیں، کوئی ایمرجنسی تو نہیں لگ رہی، کوئی مارشل لا تو نہیں لگ رہا، کوئی یہی نگران سیٹ اپ تو نہیں کنٹینیو کرنے والا، کچھ اور تو نہیں ہونے والا۔ ایک یہ بے یقینی ہے جس کی پورے ملک پہ، حالانکہ انتخابات کے بعد یہ ہونی نہیں چاہیے، لیکن پورے ملک کی معیشت پہ جو رہی صحیح کثر ہے، یہ پوری بے یقینی پوری کر رہی ہے۔ اب لیاقت چٹھا پر تو اور ان کے انکشافات پہ تو بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ سن لیجئے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں مل کر حکومت بنانے جا رہی ہیں، کیونکہ کوئی ایک پارٹی تو حکومت بنا نہیں سکتی۔ مرکز کی بات کر رہا ہوں، پنجاب میں مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں آگے حکومت بنا سکتی ہے، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی، خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف، اور بلوچستان میں مخلوط حکومت بنے گی۔
تو مرکز میں نہ پاکستان تحریک انصاف اکیلی حکومت بنا سکتی ہے، نہ پیپلز پارٹی اکیلی حکومت بنا سکتی ہے، نہ مسلم لیگ نون اکیلی حکومت بنا سکتی ہے۔ اب تحریک انصاف نے مرکز اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، لہٰذا باقی رہ گئے یہ لوگ۔ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور ایم کیو ایم یہ مل کر حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور ان میں دو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی میجر پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ۔ اب مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے 3 بے نتیجہ اجلاس ہو چکے ہیں، 3 بیٹھکیں ہو چکی ہیں، اختیارات کی تقسیم پر 3 میٹنگز ہو چکی ہیں، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ عہدوں کی بندر بانٹ پر 3 مرتبہ یہ بیٹھ چکے ہیں، اور ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ آج بھی انہوں نے بیٹھنا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کو کہ 2 فارمولے ہیں، ایک حکومت میں مکمل شریک ہو، کابینہ میں سب کچھ جیسے پی ڈی ایم 1 تھی ایسے، اور ہم مل کر حکومت کریں۔ دوسرا، ہم 2.5 سال حکومت کر لیں، 2.5 سال پہلے ہم کر لیں یا آپ کر لو، اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں صدر کا عہدہ ہمیں دے دو، چیئرمین سینٹ کا، اسپیکر قومی اسمبلی کا، اور 4 صوبوں کے گورنرز، اور سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین شپ یہ ہمیں دے دیں، اور وزیر اعظم ہم کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے، شہباز شریف وزیر اعظم بنے، ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ان کی حمایت کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال ہے، یا انہوں نے بڑی سمارٹ چال چلی ہے کہ ہم ذمہ داری کوئی نہیں لیں گے، آئینی عہدے لیں گے اور سائیڈ پہ بیٹھیں گے، اقتدار لیں گے مگر ذمہ داری کو نہیں لیں گے۔ جبکہ مسلم لیگ نون، جس کی آدھی پارٹی تو اس دکھ میں ہے کہ نواز شریف کیوں وزیر اعظم نہیں بن رہا، شہباز شریف کیوں وزیر اعظم بن رہے ہیں، اور آدھی پارٹی اس حق میں ہے کہ ہمیں حکومت میں مرکز لینی نہیں، مرکز میں ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے۔ لیکن شہباز شریف اینڈ گروپ کہتا ہے کہ نہیں، حکومت کرنی چاہیے۔ اور پھر ہمارے دوست ہیں محمد مالک سینئر تجزیہ کار صحافی ہیں، پرانے صحافی ہیں، اور ان کی خبر ہے اور ہم نے بھی سنا ہے کہ ایک وقت آیا تھا کہ مسلم لیگ نون نے سوچا کہ وہ مرکز میں حکومت نہ بنائے، پیپلز پارٹی بنائے، ڈیڈ لاک سا ہو گیا۔ اس وقت ان کو میسج کنوے کیا گیا کہ اگر آپ نے مرکز میں حکومت نہ بنائی تو آپ کو پنجاب میں بھی حکومت نہیں بنانے دی جائے گی، جس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کو بھگدڑ مچی، کیونکہ پنجاب تو کسی صورت نہیں کھونا چاہتے، اور پنجاب میں تو حالت یہ، ایک طرف مرکز میں ابھی تک کوئی سعد رفیق کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے، کوئی کہہ رہے ہیں ہم حکومت بنائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم اس طرح بنائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہم اس طرح بنائیں گے۔ تو پنجاب میں ایک مرکز میں یہ حال ہے، پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کو پروٹوکول بھی مل گیا ہے، 2 بلٹ پروف گاڑیاں بھی مل گئی ہیں ان کو، وزیر اعلیٰ کا جو پروٹوکول ہے وہ ان کو مل گیا ہے، جاتی عمرہ میں سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں مطلب میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، اب یہ چل رہا ہے۔ لیکن یہ ضرور بتا دوں کہ حکومت کوئی بھی وزیر اعظم بنے ان دونوں میں، پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون میں، حکومت جیسی بھی بنے، یہ تو طے ہے کہ کمزور حکومت ہوگی، بیساکھیوں والی حکومت ہوگی، مجبور حکومت ہوگی، بلیک میل ہونے والی حکومت ہوگی، کوئی بڑا اور مشکل فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم حکومت ہوگی۔ جبکہ ہمارے ملک اور قوم کے مسائل اس سے بالکل الٹ ہیں، وہ مسائل اتنے ہیں کہ ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ عہدوں پر بندر بانٹ پر ابھی آج ایک پھر اجلاس ہوگا، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک طرف یہ، دوسری طرف سرحد میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے ہیڈ تھے پرویز خٹک، تو وہ تو ہو گئے مستعفی، تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، اب اس کے پرویز خٹک کی جگہ محمود خان ہیں، تو لہٰذا ان دونوں کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ جیسا سندھ میں تو مجلس وحدت المسلمین میں تحریک انصاف نے اس کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ان کو پارٹی شیلٹر مل جائے، بلہ چھیننے کے بعد ظاہر ہے پارٹی نہیں ہے، تو ادھر شاید پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ان کا اتحاد ہو،
اور باقی مرکز اور پنجاب میں وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ پرویز خٹک چیئرمین شپ سے بھی مستعفی ہو گئے اپنی پارٹی کے، اور ممبر شپ سے بھی، دونوں چھوڑ دی۔ جہانگیر ترین اپنی پارٹی سے چیئرمین شپ سے بھی مستعفی ہو گئے اور ممبر شپ سے بھی، اور یہ دونوں ہارے ہیں گھروں میں، اپنے میں ہارے ہیں۔ جہانگیر ترین لودھرا میں اور پرویز خٹک نوشہرہ میں اپنی سیٹ نہیں جیت سکے، اور یہ دونوں کہتے تھے کہ عمران خان ہماری وجہ سے وزیر اعظم ہے، ہم جس دن ہٹے عمران خان دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ عمران خان کو سیاست ہم نے سکھائی، اقتدار میں ہم لائے، اور ہماری وجہ سے وہ یہاں پہنچا ہوا ہے۔ عمران خان ان کے کیمپ سے یہ نکلے تو گھروں میں ہار گئے۔ یہ بھی بتاتے چلوں لیاقت چٹھا اور دھاندلی پر آنے سے پہلے کہ بشرا بی بی نے توشہ خانہ اور عدت میں نکاح، یہ دو سزائیں جو ان کو ہوئیں، ان سزاؤں کے خلاف اپیل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ سے میرا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ عدت میں نکاح کی جو سزا انہیں دی گئی وہ غیر قانونی ہے، غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، اور انصاف کے بالکل برعکس ہے۔ بشرا بی بی کی صحت ٹھیک نہیں، وہ سب جیل بنی گالہ میں ہیں، عمران خان اڈیالہ میں ہیں۔ اب آ جائیں واپس جی اس پر۔ ہاں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ مولانا صاحب سے بیک ڈور رابطے شروع ہو گئے ہیں، اور مولانا صاحب خیر سے، ہمارا ملک بھی عجیب بنانا ریپبلک پاکستان ہے، یعنی کوئی قانون نہیں ہے۔ ایک طرف مانسہرہ میں نواز شریف کیا ہارے، مسلم لیگ نون نے تو گلے کو لگا لیا، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ حالانکہ دیکھا جائے اور لوگوں کو سنا جائے تو وہ لاہور میں بھی ہار چکے ہیں نواز شریف یاسمین راشد سے، لیکن وہ مانسہرہ سے کیا ہارے، وہاں نواز شریف نے اپیل کی ہے کہ میرے انتخابی عذرداری کی ہے کہ میرے جعلی ووٹس، یعنی دوبارہ میرے خلاف دوبارہ یہ جو جیتا میں ہارا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہارا، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، میرے خلاف جعلی ووٹ پڑے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ریٹرننگ افسر کو تبدیل کر دیا گیا ہے وہاں سے، اور جو ہی وہ ریٹرننگ افسر تبدیل ہوئے ہیں، حاجرہ سمیع ہیں غالباً، ان کو خاتون کو تبدیل جو ہی کیا تو ساتھ ہی نواز شریف کی جو انتخابی عذرداری ہے وہ بحال ہو گئی۔ جو ریٹرننگ افسر تھیں جنہوں نے یہ الیکشن کروایا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو، انہوں نے کہا، ان کے وکیلوں کو کہا، ان کے ٹیم کو کہا کہ آپ کی یہ مسترد کر دی جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، نواز شریف ہارے ہیں، واضح لیڈ سے ہارے ہیں۔ پھر اچانک الیکشن کمیشن آتا ہے اس حرکت میں، ان کو تبدیل کرتا ہے، اور نواز شریف کی اپیل بحال ہو جاتی ہے۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف مولانا صاحب چند باغی قسم کے انٹرویو دیتے ہیں، تحریک انصاف کے وفد سے ملتے ہیں، اور پھر اچانک خبر آتی ہے کہ مولانا کے بیٹے کے حلقے میں دوبارہ پولنگ ہوگی۔ وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے داور کنڈی جیتے ہوئے ہیں، لیکن وہاں سے دوبارہ پولنگ ہوگی، اور وہ جو سرکولیشن سمری، مطلب ہنگامی طور پر اگر کابینہ سے سمری منظور کروانی ہو تو وہ سمری بنتی ہے اور وہ ہر وزیر کے گھر جاتی ہے، تو اس طرح ہنگامی طور پر وفاقی کابینہ سے اس کی اجازت لی گئی۔ یہ ہمارے ملک کا حال۔ ایک طرف نواز شریف کے جس حلقے سے آ رہے ہیں وہاں ریٹرننگ افسر کو تبدیل کر کے نواز شریف کی انتخابی اپیل بحال کی جاتی ہے، دوسری طرف مولانا 2-4 بیان خلاف دیتے ہیں کہ ان کے بیٹے کے حلقے میں دوبارہ انتخاب ہو جاتا ہے، اور اب دوسری ان کے بیک ڈور رابطے بھی ہو گئے ہیں۔ اب آ جائیے واپس لیاقت چٹھا پر۔ لیاقت چٹھا جو کمشنر راولپنڈی، آپ نے سنا ہوگا، آپ سن چکے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، ایک سچ بولا، بر وقت سچ بولا۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پہ کہ 8-10 دن ضمیر کہاں سویا رہا۔ بھائی ابھی تو انتخابات مکمل نہیں ہوئے، ابھی تو کہیں حکومت نہیں بنی، ابھی تو ہفتہ ہوا ہے انتخابات کو، تو کیا انہوں نے کوئی 5 سال بعد یہ انکشاف کیا ہے؟ اور بائی دا وے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ضمیر 10 دن بعد جاگا، ان کا تو 30 سال ہو گئے ان کا ضمیر نہیں جاگا، بلکہ ضمیر مر ہی چکا ہے، دفنا دیا انہوں نے ضمیر کو۔ تو اگر ایک بندہ سچ بول رہا ہے، جرأت کر رہا ہے، ہمت کر رہا ہے، تو اس کے طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ کیا الزام کہ 10 دن کیوں، ہفتہ ہو گیا انتخابات میں، اب وہ چپ کیوں رہا؟ دوسرا، یہ ریاض ملک اور جنرل فیض حمید کا بندہ ہے،
بھائی جان، پہلی بات تو ریاض ملک صاحب نے کہا میں کبھی زندگی میں اس سے نہیں ملا. فیض حمید سے نے کہا ہے کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں. فرض کر لیں اگر آپ کو یہ ریاض ملک اور جنرل فیض حمید کا بندہ تھا تو آپ نے انہیں کمشنر راولپنڈی کیوں لگایا ہوا تھا؟ پھر کہا جا رہا ہے یہ ذہنی مریض ہیں، ان کے ذہنی مسائل ہیں. بھئی اگر ذہنی مریض تھا تو اسے کمشنر راولپنڈی کیوں لگایا گیا؟ اور اس سے پہلے بھی ایک ڈویژن میں ایک کمشنر تھے، اس سے پہلے بھی ایک ڈویژن میں کمشنر تھے. یہ کرپٹ انکوائریاں چل رہی تو اس اہم پوسٹ پہ کیوں ہیں؟ اور ان کی پروموشن نہیں ہو سکی. تو پروموشن نہیں ہو سکی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جان کو، اپنے کیریئر کو رسک میں ڈال لے گا. اگر یہ ذہنی مریض تھا، کسی مخالف، حکومتی مخالف دھڑے کا آدمی تھا، اگر یہ کرپٹ تھا تو کمشنر راولپنڈی کیوں تھا؟ چونکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے. نہ وہ ذہنی مریض ہے، نہ کوئی وہ یہ جیرے بلیڈون جیسا کرپٹ ہے، نہ اس کی کوئی کسی جنرل فیض حمید یا ریاض ملک کا بندہ ہے. لیاقت چٹھا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مضبوط افسر ہے، مالی بے ضابطگیوں کا کوئی بڑا ریکارڈ نہیں ہے، حمزہ شہباز اور سائرہ تارڑ کے خاندان کے قریب ہے. سائرہ تارڑ حافظ آباد کی وہ بھی مسلم لیگی ہیں، اور حمزہ شہباز اور سائرہ تارڑ کے بڑے قریب ہے ان کے خاندان کے. اس کا بہنوئی بھی مسلم لیگی ہے، اور ایک بہنوئی جو ہے وہ پہلے مسلم لیگی ایم پی اے تھے، اب استحکام پاکستان پارٹی میں چلیں گے، مامون جعفر تارڑ، اس کا بھی قریبی دوست ہے. تو اس کا کوئی پاکستان تحریک انصاف سے دور دور کر واسطہ نہیں ہے. بلکہ عمران خان نے جب 2022 میں ان پر تنقید کی اور تو مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یہ لیاقت چٹھا تو ملکی سرمایہ ہے، آپ فتنہ، عمران خان کو اس نے کہا فتنہ اس پر چڑھائیاں کیوں کر رہے ہیں. تو آج وہی مسلم لیگی. حیرت کی بات سنیے، مزے کی بات، دلچسپ اور لطیفہ. ایک افسر کہہ رہا ہے کہ میں نے انتخابی دھاندلی کی، مجھ سے کروائی گئی، اور مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے نہیں تم ذہنی مریض ہو. ہے نا لطیفہ؟ دنیا کے کسی ملک میں، کسی مہذب معاشرے میں اگر کوئی ایسا افسر بولتا تو اس کو سزا تو جو ملتی لیکن اس کو اپریشیٹ کیا جاتا. یہاں مسلم لیگ نون اس کے خلاف پریس کانفرنس کر رہی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ پنڈی میں واقعی، پنڈی کے گلی محلوں میں آپ چلے جائیں، پنڈی میں واقعی یہ صورتحال ایسی ہے کہ ایک سیٹ ہو سکتی تھی، لیکن اس کے علاوہ 10 کی 10 سیٹیں جو انہوں نے جیتی ہیں وہ ہار چکے تھے. تو اس لیے ان کو تو تکلیف ہوگی. تو الیکشن کمیشن نے خیر سے انکوائری کا حکم دیا ہے. حیران ہوں میں، الیکشن کمیشن تو اس میں فریق ہے. لیاقت چٹھا نے کہا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی میں شریک ہے چیف الیکشن کمشنر، مطلب الیکشن کمیشن تو، اور چیف جسٹس آف پاکستان. اب اگر الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر اس دھاندلی میں شریک ہے بقول لیاقت چٹھا، تو پھر وہ انکوائری کمیٹی کیسے بنا سکتا ہے؟ اور اس کی انکوائری کی ہوئی کو کون مانے گا؟ انکوائری کمیٹی تو ایک سپریم کورٹ کے ججز پر ایک مشتمل بینچ، لارجر بینچ بننا چاہیے. اس کی سماعت ہو اس کیس کی، اور سماعت لائیو دکھائی جائے. اس بینچ میں چیف جسٹس شامل نہ ہو، کیونکہ چیف جسٹس پر بھی الزام لگا ہے. خواہ جھوٹا ہے سچا، یہ علیحدہ بات ہے. اور چیف جسٹس صاحب کی بھی میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو، کدھر ان پہ الزام لگا ادھر انہوں نے پریس سے بات کر لی، صحافیوں سے بات کر لی. کیا چیف جسٹس ہیں؟ پریس سے بات کرنا اپنے لیے سب کچھ جائز ہے، باقیوں کے لیے قانون، ضابطے اور قاعدے ہیں. تو اس کی الیکشن کمیشن کی نہ انکوائری کو کوئی مانے گا، نہ اس انکوائری کو کوئی حیثیت ہے. لیاقت چٹھا کو ہٹا دیا گیا اور پولیس ان کو ساتھ لے گئی ہے. باقاعدہ گرفتاری کچھ اطلاعات ہیں ہو گئی ہے، کچھ اطلاعات ہیں کہ ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ بتاتا چلوں کہ ڈی او آرز جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہیں، ان کی ایک پریس کانفرنس کروائی ہے یا میڈیا کے سامنے لائے ہیں نئے جو کمشنر سیف انور جپا ہیں ان کے ذریعے کہ ہم نے کوئی دھاندلی نہیں کی. اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ الیکشن کو دیکھیں تو یقین کریں، اب تو کہا جا سکتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس ملک میں مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ہمارا الیکشن کمیشن چاہے تو بھٹو صاحب جیت سکتے ہیں.
وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن یہ چاہے تو وہ بھی جیت سکتے ہیں، یہ چاہیں تو ایوب خان بھی دوبارہ صدر بن سکتے ہیں۔ یہ ایسا نظام ہے بدبودار، ایسا ہمارے ادارے ہیں سرکاری، ایسا ہمارا ملک ہے کہ تباہی پھری پڑی ہے ہر جگہ۔ آپ خدا کا خوف کریں، اتنا بڑا دھاندلا، اتنا بڑا الیکشن مینیج کرنا، کون ہے جو اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا؟ لوگ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، یعنی سیاستدان پہلے 10 تھیں، اب 12، اب 14 سیاسی جماعتیں جو مین جماعتیں ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، اور ایک پارٹی تحریک انصاف جو سب سے وکٹم تھی وہ کہہ رہی میری 84-85 سیٹیں ایم این ایز کی میری جیتی ہوئی ہروا دی گئی ہیں، 45 سیٹوں کے انہوں نے ثبوت بھی دے دی انٹرنیشنل میڈیا کو، اور اب کمشنر اور بیوروکریٹ بھی بول رہے ہیں کہ ہم ہاں دھاندلی ہوئی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ذہنی مریض ہیں۔ سچ کہہ رہے ہیں ویسے اس معاشرے میں، اس ملک میں اور ان حالات میں سچ بولنا واقعی کوئی ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے۔ عقل مند تو وہ ہیں جو سب کچھ کر کے اور سب کچھ کروا کر مزے کر رہے ہیں اور پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔